اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ منافقین نے غزوہ تبوک پر جانے کے لیے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے، اور اللہ پاک نے ان کا پردہ فاش کر دیا کہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ سے نہ جانے کی اجازت مانگیں گے، اور یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو کریمی شان کریمی ہے، اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام ان کو اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے، ان کے عذر کو قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے درگزر فرمایا ہے آپ سے، اور یہ کوئی کسی غلطی کی معافی نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے اظہار عظمت اور اظہار شان کے لیے ہے کہ میرے حبیب آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ یہ جو جھوٹے بہانے کر کے، جھوٹے عذر پیش کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ سے درگزر فرمایا ہے لما اذنت لهم، کیوں آپ نے اجازت دے دی ہے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ اجازت مانگیں گے آپ سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ نہ جہاد کرے اپنے مالوں اور جانوں سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک الذین، آپ سے صرف جہاد پر نہ جانے کی اجازت صرف وہی مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، شک میں مبتلا ہے ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، اور یہ اپنے شک میں ہی ڈاواں ڈول رہتے ہیں۔ لو اراد الخروج، اگر انہوں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا ہوتا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو انہوں نے تیار کیا ہوتا اس کے لیے سامان، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ہے ان کے کھڑے ہونے کو، فَثَبَّتَهُمْ، پس ان کو پست ہمت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہہ دیا ہے کہ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوهُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ منافق تمہارے ساتھ لشکر میں نکلتے بھی نا تو کچھ زیادہ نہ کرتے ہوئے سوائے فتنہ و فساد کے۔ وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور دوڑ دھوپ کر کے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تم میں اس وقت بھی ان کے جاسوس موجود ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، اے حبیب یہ پہلے بھی فتنے پھیلا چکے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے تجویزیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کیا گیا حق۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور غالب ہوا اللہ کا حکم، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناخوش تھے۔ تو یہ آیات بینات جو ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے منافقوں کا پول کھولنے کے لیے اور ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کی اس فتنہ پروری جو وہ کرتے رہتے تھے اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے حبیب آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے، جو جھوٹے انہوں نے ویسے بھی نہیں جانا تھا لیکن آپ کے اجازت نہ دینے کی وجہ سے کر کے ان کو الٹا بہانہ مل گیا ہے۔ لو جی ہم نے تو رسول اللہ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت مانگ لی ہے، ہمارے یہ عذر ہیں،
اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اجازت ان کو نہ دیتے تاکہ پتہ چل جاتا ایمان کا سچا دعوے دار کون ہے اور ایمان کا جھوٹا دعوے دار کون ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص کے دعوے کا کہ ثبوت اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ شخص کسی آزمائش آتی ہے، ابتلا آتی ہے، امتحان آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو فرمایا یہ مشکل ترین وقت ہے، اس وقت میں جان کی قربانی کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی قربانی کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو لوگ اس مرحلے پر اللہ کے حبیب کا ساتھ دینے سے جو ہے کنی کترا رہے ہیں ان کا ایمان جھوٹا ہے، اور جو لوگ اس آگ برساتی گرمی میں جب سورج آگ برسا رہا ہے اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے اور غربت اور تنگ دستی ہے اور پھلوں سے درخت لدے ہوئے ہیں، ان حالات میں سب کچھ برداشت کر کے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں ان کا ایمان کوئی عمالیہ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام نے ان کو جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کا بھی حکم دیا کہ اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اور اس مالی جہاد کے لیے اب جب صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے اپنے آقا سے وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ زندگی بھر کا اثاثہ، زندگی بھر کا جمع کیا ہوا مال و متاع اور اپنی ساری پونجی اٹھا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، اور 4000 درہم بھی ساتھ لائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ سامان پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما حل ابقیت لأہلک شیئا، ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں بہت بڑا عقیدے کا نقطہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور رسول کی ضرورت نہیں، سٹیکر چھاپتے ہیں یا پیغام، اللہ ہی کافی ہے، بلا شبہ سب کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی نظر کرم بھی ضروری ہے۔ اور صدیق اکبر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، رسول اللہ سامنے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہے، میرے گھر میں بھی اسی رسول کا کرم جاری ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور انہی آقا کی دعاؤں سے اللہ میرے گھر کے معاملات بھی چلاتا رہے۔ اور دنیا کے عاشقوں نے ایسا کوئی عاشق نہیں دیکھا جو اپنے حتیٰ کے تن بدن کے کپڑے بھی لے آیا ہو اور وہ بھی حضور کی بارگاہ میں اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیے، اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ٹاٹ کا۔ اور جبرائیل امین بھی وہی لے کر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ پہلے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کے ذریعے سے آپ کے ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے، آپ کے ذریعے سے ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ اے ابو بکر اس غریبی اور فقر و فاقہ تم فقیر ہو گیا میرے دین کے لیے، میری محبت اور میرے رسول کی محبت میں، تو اس فقیری میں حل انت راضٍ فی ھذا فقر، تو اس فقیری میں اللہ پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں راضی۔ اللہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو قحافہ کا بیٹا اپنے رب سے کس طرح ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا ان رب رادن، انا ان رب رادن، انا ان رب رادن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میری ان قربانیوں کو میرے رب نے قبول بھی فرمایا یا نہیں۔ تو علامہ اقبال قلندر لاہوری فیلسوف اسلام نے اس کی اپنے خوبصورت اشعار میں منظر کشی یوں کی، کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور
چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ ماہ انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ پیش کر چکے نظر، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنا سامان لے کر آئے بارگاہ رسالت۔ حضور نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ حضور نے پوچھا حل اب قید لأہلک شیئا، عمر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی نصفہ، گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑ کر آیا۔ اور جب حضرت ابو بکر کا سامان دیکھا نا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، لیکن جب ابو بکر کا دیکھا کہ گھر کا سارا سامان لے آئے ہیں تو عمر کہنے لگے میں نیکی میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب بھی عشق کا امتحان آتا ہے، جب بھی جو ہے وہ نیکی کا کام آتا ہے، ابو بکر ہمیشہ سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی حضور کی خدمت میں پیش کی، اور بقیہ سارا سامان انہوں نے بھی سیدنا عمر فاروق کی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی آدھا آدھا سامان کیا، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا جو ہے جہاد کے لیے اخراجات پورے کرنے کے لیے لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا سامان دیکھا نا تو حضور نے یہ دعا دی بارک اللہ لک فیما انفقت وفیما ابقیت، عبد الرحمن جو تو نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں اللہ تجھے اس میں بھی برکت دے، اور جو تو پیچھے چھوڑ آیا ہے اللہ تجھے اس میں بھی برکت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اس مال میں بھی برکت دے۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا، علماء نے لکھا، حضور کی دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی پسند کی اور ایسی قبول فرمائی کہ یہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے 41 ہجری میں مدینہ طیبہ میں انہیں وصال فرمایا، ان کی عمر مبارک 75 سال تھی۔ انہوں نے اس ایک موقع پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، 100 اونٹ۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تیرے پچھلے مال میں برکت دے، تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے مال میں سے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں، اور بدری صحابہ جو اس وقت زندہ تھے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دینے کی وصیت کی، اور زندہ بدریوں کی تعداد اس وقت 100 کے قریب تھی۔ 1000 گھوڑے انہوں نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے 1000 گھوڑے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ان وصیتوں کو ادا کرنے کے بعد بدری 100 بدری صحابہ میں سے ہر صحابی کو 400 اور پھر 1000 گھوڑے دینے اللہ کی راہ میں ان کی وصیت کے مطابق دینے کے بعد مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بعد اتنا سونا وراثت میں چھوڑا کہ کلہاڑوں سے کاٹا گیا، اور آپ نے پیچھے 4 بیوائیں چھوڑی، 4 آپ کی بیویاں تھیں جو بیوہ ہو رہی تھی۔ آپ کی وصیت تھی کہ ہر ایک بیوی کے لیے میری وراثت میں سے حصہ دیا جائے، ہر بیوی کو وراثت میں 80,000 دینار ملے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا مال حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی دعاؤں کی قبولیت اور برکتیں دنیا اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر ہے یہ مال و متاع ہے، یہ مصطفیٰ کی دعاؤں اور برکتوں کا نتیجہ۔ حضرت عاصم بن عدی آپ نے کھجوروں کے 70 وسق پیش کیے۔ وسق اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ لشکر اسلام کے تیسرے حصے، کتنا تھا لشکر اسلام؟ 30,000، بولیے سارے کتنا؟ 30,000۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں 10,000 مجاہدین کے لیے سواری کے جانور مہیا کروں گا، سبحان اللہ، اور اسلحہ اور زرے اور دیگر سامان جہاد 10,000 صحابہ کا کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے جس فیاضی کے ساتھ، صحاوت کے ساتھ، جنریسٹی کے ساتھ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی نا، تو اس کے بارے میں حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی جب اپنا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 10,000 دینار مصطفیٰ کریم کی جھولی میں ڈال دیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے اور اس طرح اوپر پھینکتے اور دعا مانگتے اللہم ارضا عن عثمان فانی عنہ راض، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور کبھی یہ دعا مانگتے غفر اللہ لکا یا عثمان ما استرت وما اعلنت وما هو قائل الى یوم القیامت ما یبالی ما عمل بعدها، اے عثمان اللہ تیری بخشش کرے اس دولت پر جو تو نے مخفی رکھی اور جو تو نے اعلانیہ خرچ کی، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے عثمان تجھے کوئی پرواہ نہیں، آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے نا تو رب نے تجھے جنتی بنا دیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے۔ اور اس طرح سارے صحابہ کرام جو ہے اپنی اپنی ہمت اور بساط، کیونکہ لاکھوں کے لشکر کے ساتھ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے یہ 30,000 کا قافلہ آسمان کے ملائکہ بھی رش کرتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں پر جو دنیا کو بیچ چکے تھے اور اپنی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کا اثار دیکھا تو میں نے سوچا کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ ایک یہودی کے پاس گئے، جا کر کہا میں تیرے ہاں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ معاوضہ دے۔ اس نے کہا آج رات میرے کنویں سے پانی نکالو اور میرے باغ میں پانی سیراب کرو باغ کو پانی سے، اور میں صبح تمہیں 2 سا جو ہے وہ کھجوریں دوں گا۔ تو انہوں نے ساری رات مزدوری کی، اس کے باغ کو سیراب کیا، صبح 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا گھر والوں کو دے آئے، 1 لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کی نماز پر پہنچ گئے، پیش کیا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں نے اس طریقے سے کر کے رات کو مزدوری کر کے یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے، حضور نے فرمایا یہ کھجوریں لے لو اور سارے جو سامان کے ڈھیر پڑے ہیں نا ان پر 2 رکھ دو، اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ باقیوں کا بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کون کس خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ۔ اب جب یہ پیش کر رہے تھے جو منافق تھے جن کا تذکرہ اللہ نے ناجات میں فرمایا، منافق کہتے دیکھو نا یہ سیر کھجوریں لے آیا ہے، اللہ نے اس سیر کھجوروں کو کیا کرنا ہے، یہ دیکھو یہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے سیر کھجوروں کی، اور یہ دیکھو یہ خواہ ایسا کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اتنا مال پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے اتنا مال پیش کیا، تو منافق کہنے لگے نہیں یہ اللہ کے لیے تو نہیں پیش کر رہے، یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی واہ واہ بنانے کے لیے۔ یعنی کسی حال میں بھی منافق خوش نہیں تھے، ہر موقع پر اعتراض کرنا، سوال اٹھانا اور حرف گیری کرنا یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے کا جو طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس طرز عمل کا نقصان انہی کو ہوگا۔ اور سورہ نساء میں بھی منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، نہ کفر کو چھوڑتے ہیں اور نہ کھل کر اسلام لاتے ہیں، دوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس کو جو ڈبل فیس آدمی ہو، ذل وجہین اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک طریقے سے معاملہ اور دوسری جگہ پر دوسرے طریقے سے معاملہ کرنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان جو کہہ رہا ہے، اسی وجہ سے جو ایمان ہے، کلمہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کر رہی ہو اللہ کی وحدانیت کی، حضور کی رسالت کی، دین کی حقانیت کی، اور دل گواہی دے رہا ہو کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لاتا ہوں، میں حضور کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، میں دین کی حقانیت پر ایمان لاتا ہوں، میں اسلام کی تعلیمات اور اس کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور جو گلے سے اوپر جو انسان جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو لوگوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہم کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آپ کو اگر دیکھیں 114 سورتوں میں سے سورہ کافرون چھوٹی ہے، سورہ منافقون بڑی ہے، کیونکہ کافر اتنا
جو ہے وہ نقصان دہ نہیں، یہ اس واضح دشمن ہے، وہ واضح اعلان کرتا ہے کافر کہ میں تو کھلا دشمن ہوں تمہارا. لیکن منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، وہ انڈر گراؤنڈ کنسپائریسیز کرتے ہیں اور اسلام کی تحریک کو اور اسلام کے مشن کو اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور منافق کے بارے میں فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان ڈبل سٹینڈرڈ رکھے اور ڈبل معیارات دین کے معاملے میں یا جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کرے. وہ اخلاص، فیئرنیس جو ہے ان چیزوں کو، یہ جتنی بھی جو ہے وہ مساوات کے درس ہیں، یہ سارے کائنات میں اللہ کی کتاب نے دیے ہیں، نبیوں نے دیے ہیں، رسولوں نے دیے ہیں اور تاجدار ختم نبوت نے عطا فرمائے. اور اس کے بعد دنیا فیئرنیس سے، کائنڈنیس سے، ایکوٹی سے، ایکویلٹی سے، جسٹس سے، یہ جتنے آئیڈیاز اور تھیمز ہیں یہ سارے رسول خدا نے عطا فرمائے ہیں. اسی وجہ سے برطانیہ کا ایک فکشن رائٹر وہ لکھتا ہے The sermons of human equity and equality were set before, were delivered before, but it must, and sermons of human dignity were delivered before, but it must be admitted that it was only Muhammad who for the first time in human history established a society based upon these principles. کہ انسان دنیا میں عدل و انصاف کے درس تو بڑے دیے گئے، تقریریں اور خطبے تو بڑے دیے گئے، لیکن ان اصولوں پر سب سے پہلا معاشرہ جو ہے وہ صرف محمد عربی نے قائم فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے کعبے کی چھت پر ایک حبشی بلال کو کھڑا کر کے امتیازات کے بتوں کو پاش پاش کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروایا. سبحان اللہ. تو مکہ عرب کے اندر حضور بتوں جو پتھروں سے بنے ہوئے بت تھے ان کے خلاف تلوار چلائی. اب یہ روم کی سرحد پر مدینہ طیبہ سے 1000 میل دور اب جو انسانی پیکر میں بت سجے ہوئے تھے، جو لوگوں سے سجدے کرواتے تھے، جنہوں نے اپنی نام نہاد خدائی کا ڈنکا بجا رکھا تھا، اللہ کا رسول اپنی تلوار لے کر ان انسانی پیکروں میں چھپے ہوئے بتوں کا سر قلم کرنے کے لیے نکلا. اور جب لاکھوں کے فوجوں نے 30,000 کا لشکر جرار دیکھا جس لشکر کی قیادت اللہ کا رسول فرما رہا، تو 1 مہینہ تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی سرحد کے اوپر ٹھہرے رہے. اور روم کا قیصر تھر تھر کانپتا تھا کہ عرب کے بدو جن کو میں خاطر میں نہیں لاتا تھا آج میری سرحد پر آ کر مجھے للکار رہے ہیں، اگر میں مقابلے میں گیا تو میرا کیا حشر ہوگا. اللہ پاک نے بغیر لڑے اپنے حبیب کو اور اس کے غلاموں کو فتح کے تاج عطا فرمایا. اور اللہ کی یہی سنت رہتی ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ چلتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، امڈ کی آتی ہے، اللہ کی دستگیری ہوتی ہے اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا رب کن کن طریقوں سے میری مدد فرما رہا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اپنے دین حنیف کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی نفاق، ہر قسم کے دکھلاوے، ہر قسم کی ریاکاری سے بچا کر ہمیں ہر کام صرف اور اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اور دین کے اوپر لوگوں کو چلانے کے لیے ہمیں کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.